بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر قاسم بن حسن آپ سے مخاطب ہوں۔ طالب علمی کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں ایف ایس سی کا دورانیہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب میں اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک ہوا۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسی تنظیم ہے جو نوجوانوں کو موجودہ جو ایک بے حیائی کا کلچر ہے، ایک برائیوں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، اس سے بچانے میں بڑا نمایاں رول ادا کرتی ہے۔ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو گیا۔ اور آج جو میں آپ کو ایک واقعہ، اس میں انشاءاللہ پھر بات تفصیل کریں گے اس پہ، لیکن آج ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج 1984 کا جو عرصہ تذکرہ ہے، اس عرصے کا ذکر ہے جب پورے پاکستان میں اس وقت کے جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے اور صدر پاکستان بھی تھے جناب جنرل ضیاء الحق، انہوں نے طلبہ تنظیموں پر پابندی لگا دی، طلبہ یونینوں پر پابندی لگا دی۔ تو طلبہ تنظیموں اور طلبہ یونین پر پابندی کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کو ہوا، اس لیے کہ پورے ملک کے جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، میڈیکل کالجز تھے، ان میں اسلامی جمعیت طلبہ کی یونین تھی، لیڈرشپ پورے ملک کی اسلامی طلبہ کی لیڈرشپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو جمعیت نے پرزور احتجاج کیا اور پورے ملک میں مظاہرے کیے، پورے ملک میں ریلیاں نکالیں، بڑے احتجاجی جلسے ہوئے۔ تو طلبہ جو ہمارے جمعیت کے جو طالب علم تھے، اکثر جو لیڈرشپ تھی وہ گرفتار ہو گئی۔ معراج الدین ہمارے ناظم اعلیٰ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو معراج الدین صاحب بطور ناظم اعلیٰ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو کوڑوں کی سزا بھی سنائی گئی، جس میں بعد میں عمل درآمد تو نہیں ہوا، بہرحال یہ سزا سنانے کی حد تک یہ جو ہم نے اعلان سنا۔ تو جمعیت نے احتجاج کیا، تو جماعت اسلامی پاکستان نے اس احتجاج میں جمعیت کا ساتھ نہیں دیا، جماعت نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو مرکزی شورا کا اجلاس لاہور میں ہو رہا تھا، تو وہاں یہ بات آئی کہ جماعت کا مرکز جو ہے وہ بہت ناراض ہے۔ اس زمانے میں جماعت کے امیر میاں طفیل محمد تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جمعیت کی مرکزی شورا نے یہ طے کیا کہ شورا کے سارے ارکان جو اس وقت اجلاس میں آئے ہوئے ہیں وہ چلیں گے، میاں صاحب سے ملاقات کریں گے، امیر جماعت پاکستان میاں طفیل صاحب سے ملاقات کے لیے ہم تو سب گئے۔ میں بھی اس وفد میں شامل تھا، چونکہ میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی مرکزی شورا میں شامل تھا۔ میاں صاحب کے گھر گئے اور استقبال جو ہے وہ قاضی صاحب نے کیا، اور قاضی صاحب اس وقت نوجوان قاضی حسین احمد تھے، جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل تھے، اور اس وقت ان کی داڑھی بھی ابھی سفید نہیں ہوئی تھی، بڑی خوبصورت شخصیت قاضی حسین احمد صاحب۔ تو انہوں نے استقبال کیا۔ میاں صاحب سے جب نشست جماعت کے مرکزی امیر کے دفتر میں شورا کے اراکین ہم سب بیٹھے، میاں صاحب وہاں پہلے سے تشریف فرما تھے، سلام کر کے ہم سب بیٹھ گئے۔ تو سب کا باری باری تعارف ہوا، تعارف کروایا گیا۔ اعجاز احمد چودھری اس وقت قائم مقام ناظم اعلیٰ تھے۔ یہ اعجاز احمد چودھری وہی ہیں جو اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کے بہت بڑے رہنما ہیں، غالباً پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی پنجاب کے، اعجاز چودھری صاحب۔ تو یہ ہمارے اس وقت قائم مقام ناظم اعلیٰ تھے۔ چونکہ ناظم اعلیٰ جو گرفتار تھے، معراج الدین صاحب پشاور جیل میں بند تھے، تو قائم مقام ناظم اعلیٰ اعجاز چودھری صاحب کی قیادت میں یہ پورا وفد میاں صاحب کے حضور حاضر ہوا اور تعارف کروایا گیا۔ اب جب تعارفی نشست ہوئی، اچھا ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ عین وہ دن تھے کہ جن میں ہندوستان کے جو مشرقی پنجاب ہے وہاں سکھوں کی تحریک پورے زوروں پہ تھی۔ بھنڈرا والا جو بعد میں مارا گیا، جو ان کا بہت بڑا لیڈر تھا سکھوں کا، تو اس کا تذکرہ بھی تھا میڈیا میں، اور ساتھ ہی سکھ جو ہے کوئی ایک جہاز بھی اغوا کر کے کوئی لاہور لے آئے تھے انہی دنوں۔ تو اخبارات میں بہت سارے تذکرے چل رہے تھے، سکھوں کے لطیفے بیان ہو رہے تھے، سکھوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور سکھوں کا دماغ خراب ہونے کی بات ہو رہی تھی اس طرح کی۔ تو بہرحال جب جمعیت ہم سب نے تعارف کروایا،
تو تعارف کے بعد ناظم اعلیٰ محترم جو ہمارے اعجاز چودھری صاحب نے تھوڑی سی صورتحال بیان کی کہ ہمارا یہ موقف تھا، ہمارا یہ انداز۔ بہرحال جب میاں صاحب نے اپنی گفتگو شروع کی تو میاں صاحب نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ تھا، ان کا خاص لہجے میں انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ سکھوں کی طرح جمعیت والوں کا بھی دماغ خراب ہے۔ ہم سب ڈر گئے کہ اب تو بہت بڑی بےزتی ہماری ہونے والی ہے، آج تو ہماری مٹی پلیت کر۔ اس کے بعد پھر میاں صاحب نے وضاحت کی اپنے جملے کی کہ انہوں نے فرمایا کہ تعارف کروایا گیا ایک، اور یہ خاص طور پہ میں بتاؤں یہ ہمارے جو ناظم اعلیٰ محترم تھے اعجاز چودھری صاحب، تو انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد LLB میں داخلہ لیا ہوا تھا۔ تو میاں صاحب نے یہ بتایا کہ انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور LL میں داخلہ لیا ہوا۔ ایک اور ساتھی کا بتایا کہ انہوں نے MBBS کیا ہوا ہے اور LLB میں داخلہ لیا ہوا۔ تیسرے کا بتایا گیا کہ جناب انہوں نے اس میں جیالوجی میں MSc کی ہوئی ہے اور اب LLB میں داخلہ لیا ہوا۔ تو یہ جب انہوں نے وضاحت کی تو پھر ہم سب ہنس دیے، ہم سب مسکرائے، میاں صاحب بھی مسکرائے۔ تو پھر ماحول یہ لگا کہ اب جو ہے برف پگھلی ہے، اب میاں صاحب کی ناراضگی جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ دلچسپ تاریخی واقعہ ہے جب میاں صاحب نے جو مزاحیہ انداز میں، میاں صاحب نے بڑے میٹھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اعلان کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ سکھوں کی طرح جمعیت والوں کا بھی دماغ خراب ہے۔ تو انشاءاللہ جمعیت کے بارے میں یہ دلچسپ واقعات کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت سارے واقعات ہیں جو آپ سے بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔